اور یہ لوگوں کے اندر جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے لیکن وہ آسانیاں برزخ کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پہ اوپر ہو تو ہو. اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ موت کی گھڑی آسان کرے. ایک تو تکلیف شدید ہوتی ہے، اوپر سے شیطان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس وقت حملہ کر رہا ہوتا ہے جب انسان اتنا بے بس اور مجبور ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ہلکی سی بھی روشنی کی کرن نظر آئے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. اس وقت اللہ کہہ رہا نا جب حلق کے اوپر ایڑ لگانے لگتی ہے روح تو وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے اب کوئی راکی لے کے آؤ، اب کوئی دم کرنے والا لے کے آؤ، اب روشنی کی کوئی کرن کہیں سے بھی مل جائے، کہیں سے بھی آ جائے، کہیں سے بھی مل جائے اور بندے کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ریلیف پہنچا دے. اس راکی کو لے کے آؤ، اس عامل کو لے کے آؤ، اس ڈاکٹر کو لے کے آؤ جس کی دعائی سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سکون مل جائے. اس وقت انسان اتنی بڑی آزمائش میں ہوتا ہے اور ابلیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے ہاں مسلمان تھے، ایمان قبول کیا، اس وجہ سے تکلیف میں ہو. کسی کے اوپر کوئی پینترا، کسی کے اوپر کوئی پینترا، کسی کے اوپر کوئی عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، تکلیف میں رفع کر دوں گا. جب انسان چھوٹی سے چھوٹی روشنی کی کرن کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے اس وقت ہلکی سی امید، یہ فتنہ، یہ یاد رکھنا چاہیے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے اگر اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ابلیس نے آخری وار کرنا ہے. اور امام احمد ابن حنبل نے اس وار کو بیان بھی کر دیا، محدثین بیان بھی کر گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے حالت نزع لگ گئی. امام احمد ابن حنبل کو لوگ کہنے لگے کلمہ پڑھ لیجئے. حضرت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں دو الفاظ ملتے ہیں، کہتے ہیں لیس بعد، اور بعض روایات میں آتا ہے لما بعد، لیس بعد. لوگوں نے کہا محدث اعظم اتنا بڑا حدیث کا امام اور کہہ رہا ہے ابھی نہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں. جب ہوش کچھ قائم ہوئی تو پوچھا گیا آپ کو تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی. کہا میں تو اس وادی میں تھا ہی نہیں، میرے سامنے تو ابلیس کھڑا تھا اور میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے کہنے لگا امام احمد ابن حنبل تو کامیاب ہو گیا، تو مجھ سے بچ گیا. میں اس کو جواب دے رہا تھا نہیں، ابھی کچھ سانس باقی ہیں، ابھی کچھ لمحات باقی ہیں. کہا آپ کو اس وقت میں یہ وسوسہ کیوں ڈالا؟ کہا رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے اور دل میں یہ تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا کہ میں پاک اور صاف ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں. دل میں یہ تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا. یہ موت کا اتنا سخت سنگین لمحہ، اس موت کی تیاری میں نے اور آپ نے کیا کی ہے؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر آپ سے زیادہ متقی کوئی ہے؟ آپ سے زیادہ کسی کا تقوی، پرہیزگاری، نیک اعمال کسی کے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کی بڑی سختیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گرم بخار کی شدت میں جب ماتھے کے اوپر پانی ڈالا جاتا تھا تو حضرت فاطمہ کے کلیجے کو چوٹ لگتی تھی اور حضرت فاطمہ کہتی تھی ہائے میرے بابا کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے تھے اس وقت، آخری وقت میں، شدت کے وقت میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، کیا کہا فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور جو تکلیف میں سہ کے جا رہا ہوں قیامت تک کسی بندہ مومن کے اوپر بھی نہیں آئے گی. آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ امی عائشہ نے کہا تھا، اللہ کی قسم امی عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کے، اور یہ بھی یاد رکھیے انبیاء کے اوپر آزمائشیں اور تکلیفیں عام بندوں کی نسبت زیادہ آتی ہیں. اگرچہ وہ نیک، صالح اور متقی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، لیکن ان کے رتبے بھی اللہ نے بلند کرنے ہوتے ہیں. امی عائشہ اسی لیے کہا کرتی تھی اللہ کی قسم پھر مجھے کسی کے موت کی سختی سے اس کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں تھی ہوتی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور سینے کے مابین ہے. مجھے کوئی کہتا تھا آسان موت آئی تو مجھے اس پہ بھی رشک نہیں تھا آتا، مجھے کوئی کہتا تھا سخت موت آئی تو مجھے اس کے اوپر بھی یہ بدگمانی پیدا نہیں تھی ہوتی. گویا یہ انسان کو اس کے حسب ایمان آزمایا جانا یقینی اور بدیہی ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. بھاگو، اللہ کہہ رہا ہے جس موت سے بھاگتے ہو یہ تمہیں لا محالہ ملنے والی ہے. میرے بھائیوں،
کون ہے جو بچ گیا ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں، آج 2022 ہے، 1922 کا کوئی شاید ایک آدمی اس مسجد میں بیٹھا ہو، ایک بھی نہ بیٹھا ہو 100 سال پرانا کوئی نہیں، 200 سال پرانا ایک بھی نہیں، ممکن نہیں۔ جنات میں ہوں تو ہوں، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ایک بھی نہیں۔ دھرتی کے اوپر 100 برس نہیں گزرتا، سارے کے سارے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، یقین پھر نہیں ہے، ایمان پھر نہیں ہے۔ حقائق تو بنی ہوئی ہیں، اگرچہ حقائق صرف اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، غیر مستند بھی ہوتی ہیں، کئی مستند بھی ہوتی ہیں۔ ایک حقائق یہ بھی موجود ہے کہ اسرائیل کی یعنی ملک الموت کی ایک بندے سے دوستی ہوگی، اور بندہ کہنے لگا جناب اسرائیل، آپ جب میں مرنے کا میرا وقت آئے اس سے 1 سال پہلے مجھے بتا دینا، تاکہ میں 1 سال پوری عبادت کروں، اور کھل کھلا کے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے حقائق بنی ہوئی ہیں، کھل کھلا کے اللہ کو راضی کرنے کی پوری جستجو کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک دن اچانک ملک الموت کو سامنے دیکھا، کہا تیرا وقت آ گیا۔ کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا 1 سال پہلے بتاؤں گا۔ کہا ہاں، تیرے فلاں رشتے دار کے گھر جا کے اس کی روح کو 1 سال پہلے قبض کیا، فلاں کی 6 ماہ بعد، فلاں کی 3 ماہ، فلاں کی۔ مجھے نہیں پتا تو اتنا غافل اور جاہل ہے کہ تجھے یہ اطلاع نہیں مل رہی کہ تیرا وقت آ رہا ہے۔ ہم کتنے بڑے غافل ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ ہاں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے میں موت سے بچ جاؤں گا، وہ جو جی چاہے کر لے۔ جس نے موت سے بچ جانا کر لے، اس کو آزادی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لمبے لمبے قلعے بنا لو، لمبے لمبی فصیلیں بنا لو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ملک الموت سے بچ جاؤ گے۔ جناب داؤد کے بارے میں اسرائیلی روایات میں 2 روایتیں آپ کو پتہ موجود ہیں۔ ایک منبر پہ کھڑے ہیں، اترنے لگے ہیں، ملک الموت آگے، کہا یا اترنے دے یا چڑھنے دے۔ کہا نہیں، وقت پورا ہو گیا، نہ اترنے دیا جائے گا نہ چڑھنے دیا جائے گا۔ دوسری روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ پھر انہوں نے کہا پھر سجدے کا موقع دے دے، سجدے میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا سجدے کا موقع دیتا ہوں، آپ کی روح کی قبض کرنے کا وقت آ گیا۔ دوسری اسرائیلی روایت میں کیا ملتا ہے کہ گھر میں داخل ہوئے، سامنے ایک بندے کو پایا۔ کہا کون ہے؟ کہا میں وہ ہوں جس کو دنیا کی کوئی فصیل نہیں روک سکتی، میں وہ ہوں جس کا راستہ روکا نہیں جا سکتا، جس کے سامنے کوئی پروٹیکشن نہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، وہ اگر یہ سمجھتا کہ میں اس کی اجازت لے کے آؤں گا تو وہ غافل ہے۔ اور دوسری روایت میں پھر حضرت داؤد کو یہاں پہ ان کے گھر کے اندر حالت سجدے میں ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ میرے بھائیوں، موت اتنی بڑی حقیقت ہے، اور موت ہی کے حوالے سے اسرائیلی روایات اور بعض حقائق بھی موجود ہیں جو صرف اس لیے ہیں کہ شاید سن کے بندے کی اصلاح ہو جائے، اور صحیح احادیث تو پے در پے موجود ہے۔ انشاءاللہ ان کو بھی مفصل انداز میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پہلی بات، موت کو یاد رکھنے سے بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات، قبر کو یاد کرنے سے اور موت کے بعد کے جو مناظر ہیں، اگر حدیث پہ یقین آ جائے کہ بندہ مومن فوت ہوتے وقت اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، یقین اگر ہو، یقین ہو تو کون غافل ہو؟ اگر بندہ برا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یقین ہو تو کون غافل ہو؟ کوئی بندہ غافل نہ رہے۔ اسرائیلی روایات میں جو 2 روایتیں بڑی معروف ہیں موت کے حوالے سے، وہ بھی انسان کو بطور حقائق یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت سلیمان کے ساتھ ایک ان کا ساتھی بیٹھا ہے، اچانک ایک اجنبی آتا ہے۔ حضرت سلیمان دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میرے محل میں پہلے کبھی نہیں آیا، پیغمبر ہے، رسول ہے، فہم و فراست تو ہے، سمجھ نہ آئی ہے کون، اجنبی ہے، گھور گھور کے سلیمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مشیر کو دیکھ رہا ہے۔ مشیر اچانک حضرت سلیمان سے کہتا ہے کہ زندگی بیت گئی، اب سکون کی محنت مشقت کا وقت گزار لیا، اب سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ فلاں سلیمان، ہوا بھی آپ کے تابع ہے، آپ کا مشیروں فلاں جزیرے پہ بھیج دیجئے، ہزاروں کلومیٹر دور کا جزیرہ ہے، آپ کی مہربانی ہوا کو حکم کیجئے، اب باقی زندگی وہیں پہ خوش رہ کے عبادت کر کے وغیرہ وہیں پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ سلمان کے ساتھی تھے، دوست تھے، ان کو بھیج دیا۔ کیا دیکھا، وہ اجنبی بھی غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اجنبی آیا۔ سلمان نے کیا معاملہ ہے، کون ہے؟ کہا ملک الموت ہوں، جو آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا تھا، وقت آ چکا تھا روح قبض کرنے کا، رجسٹر اور کھاتوں میں لکھا تھا وقت آ چکا ہے،
لیکن مقام کا جو تعین تھا وہ ہزاروں کلومیٹر دور تھا۔ میں سوچ رہا تھا یہ بندہ جس کی روح کو چند لمحوں کے بعد میں نے قبض کرنا ہے، اس جزیرے پہ جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، پہنچے گا کیسے؟ صرف موت کا وقت مقرر نہیں ہے، موت کا مقام بھی مقرر ہے، موت کی حالت بھی مقرر ہے، اور پھر بھی میں اور آپ غافل ہیں۔ اسی طرح جو دوسری روایت ہے اس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ملک الموت سے یہ بات پوچھی گئی، آپ کو کبھی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا ہے اور آپ کے دل میں بھی کبھی یہ ترس آیا روح کو قبض کرتے ہوئے؟ کہا ہاں، 2 واقعات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر مجھے بھی ترس آ گیا تھا۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ایک کشتی کے سارے مسافروں کی جان لینی ہے، میں نے لے لی۔ ایک تختہ تھا، اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سینے کے ساتھ ایک بچہ چمٹا ہوا تھا، اور وہ تختے سے اسی کشتی کے تختے کے اوپر بچی ہوئی ہے۔ اللہ کا حکم میں نے پایا کہ اس عورت کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے۔ میں نے کہا چند ماہ کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عورت کی روح کو قبض کرنے کا حکم دے رہے ہیں، بچہ اس سمندر کے اندر اتنے وسیع و عریض اور تختے کے اوپر کیا کرے گا، کیسے جیے گا، کیا زندگی ہوگی؟ یا تو اس کے بھی موت کا آرڈر ساتھ ہو جائے۔ اللہ کا حکم تھا، عورت کی روح کو میں نے قبض کر لیا۔ دوسرا لمحہ جس وقت مجھے ترس آیا کسی بندے پہ، شداد نامی جادوگر تھا، اس نے ساری زندگی سٹرگل محنت کر کے، پیسہ جوڑ کے، مال و دولت اکٹھی کر کے، جھوٹ فراڈ ہر چیز کی حلال و حرام مکس کر کے اپنے محلات بنائے، اپنے باغات بنائے، بناتا گیا، سینکڑوں مزدور لگائے، ہزاروں معمار لگائے، بناؤ 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 بناؤ، ساری زندگی کی پونجی اس پہ لگا دی اور اس کو اپنے تخیل کے مطابق ڈیکوریٹ بھی کر لیا۔ جب وہ اپنے اس باغ اور محل اور جنت کے سامنے پہنچا تو اللہ کا حکم پایا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اس کو دیکھنے کی مہلت ہی دے دی جاتی، آگے تو عذاب ہیں ہی ہیں، زندگی کے اندر اس نے جو ساری زندگی کی حلال و حرام کے ساتھ کمائی کی تھی، دیکھنے کی مہلت دے دی جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جاتی۔ اس روایت اسرائیلی میں جو حقائق کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، الفاظ اللہ اس کو ملک الموت کو اس کے جواب میں کہتے ہیں، جن 2 چیزوں پہ تو نے ترس کیا تو دونوں کی حقیقت کو نہیں پہچانتا۔ یہ وہ بچہ تھا جو سمندر کی لہروں پہ اکیلا تھا، اس کے رب نے اس کو تھاما، اس کے رب نے اس کی پرورش کی، اس کو پالا، اس کو پوسا۔ یہ بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، اعضاء قوی ہوئے، مضبوط ہوئے، اور رب ہی کے سامنے اکڑ گیا اور اپنے لیے یہ باغات بنانے لگے۔ یہ وہی بچہ ہے، گویا تو نے 2 دفعہ اگر ترس کھایا تو اسی کی ماں پہ کھایا اور اسی پہ کھایا۔ میں اور آپ موت کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے اپنے باپ دادے کو، بہت سے دادے پردادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ اسی مسجد کے اندر آپ نے بہت سے نمازیوں کو یہاں سے ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا عبرت پکڑی ہے؟ یہ جو جنازے کے اوپر میت پڑی ہوتی ہے، یہ کسی غیر کی میت نہیں، یہ آپ کی اور میری ہی میت ہوتی ہے۔ اگر میں اور آپ موت کے اس فلسفے کو سمجھ لیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور جب موت کی کرواہٹیں اور سختیاں آ جاتی ہیں جن سے تم بھاگتے ہو، اور میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ اتنی تلخ حقیقت ہے کہ سختیاں اور تکلیفیں تو بندہ مومن برداشت کرتا ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن یہ کسی فاسق فاجر کافر پہ آتی ہے نا، اللہ اکبر، وہ بھی منظر بڑے عجیب ہیں۔ اور حدیث کے اندر کیا محدثین مفسرین اور اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں، زندگی کے اندر پوری دنیا میں دنیا کا سب سے بڑا کافر فاسق فاجر بے ایمان بھی ہو، اگر اس کو صرف ایک لمحہ موت کے سامنے کر کے دوبارہ زندگی دی جائے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا عابد بن جائے۔ لیکن زندگی کا سسٹم یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ ملنی ہے، یہی بات ہے اصل۔ حتیٰ کہ وہ فرعون جو بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا، ظلم و تشدد اور بربریت کی انتہائیں قائم کر دی، اس بندے کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، پھر جب مصیبت میں پھنس گیا، پھر ڈبکی آئی تو کہنے لگا آمنتو آمنتو آمنتو، ایمان لے کے آتا ہوں۔ کبھی کہنے لگا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، کبھی کہنے لگا لا الہ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ الآن وقد عصیت، نہیں 2 مرتبہ کسی کو زندگی نہیں ملنی، 2 مرتبہ
آپ یہ سوچتے ہیں اگر ہمیں موقع مل جائے؟ موقع تو مل گیا، آج ہی ملا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر انسان کو زندگی میں صرف 2 موقع عنایت کر دیے جائیں تو انسان زندگی میں کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ لیکن رسول اللہ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ سجدہ اور نماز مومن کی معراج اس طرح ہے کہ سجدہ تو اس زمین پہ کرتا ہے، کتنی حقیر جگہ ہے زمین، اللہ رب العزت عرش بری کے اوپر ہے، وہ کتنے فاصلے ہیں۔ جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ شاید ان فاصلوں کے ادراک اور شعور کو کچھ نہ کچھ محسوس کر سکتے ہیں۔ ملکی ویز، گلیکسیز، 14 ارب سال کے نوری سالوں کے فاصلے، پہلا، دوسرا، 7واں آسمان، اس کے اوپر کرسی، اس کے اوپر عرش۔ سجدہ بندہ زمین پہ کرتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کا سر اللہ رب العزت کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، نہ آپ عروج چاہتے ہیں نہ میں عروج چاہتا ہوں۔ ہم خوف خدا میں کیسے مبتلا ہوں گے؟ یہ درس، یہ عبرتیں، یہ موعظتیں یہ اس لیے ہیں کہ دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے، جو رمضان کی گرد و غایت ہے، جو رمضان کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام